بکر صدیق کا ذکر کیا تو غیروں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو اسی سے یہ جو فرمایا گیا کہ لصاحبہ، تو حضرت نص قرآنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا اثبات ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اگر نص قرآنی سے ثابت ہے تو انکار کفر ہے۔ جملہ بڑا کہہ گیا ہوں اور ذمہ داری سے، نص قرآن کا انکار کفر ہے۔ نص قرآنی سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اثبات ہے تو انکار کفر ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ مل کے پڑھیے گا، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس۔ حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین، رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، عرصے کے بعد پھر دوبارہ اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے 2-3 مہینے غالباً بیچ میں غیب رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے جس کو جمادی الآخر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینہ مبارکہ میں 22 تاریخ کو حضرت خلیفہ اول خلفاء الراشدین، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف کے آیات اور حدیث سے لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔
تاکہ مختلف موضوعات بھی آ جائیں اور علمی معلوماتی ایک بحث ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی تو نہیں ہے، مگر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ افضل الناس بعد الانبیاء آپ کا لقب ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر جن کی صحابیت کا اثبات ہوتا ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن شریف میں ان کی صحابیت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے واضح طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر کیا، اور قرآن آیتوں میں اشارتاً صدیق اکبر کا ذکر آیا۔ صرف 3 آیتوں پہ اکتفا کروں گا اور احادیث مبارکہ سے، اور ضمنی طور پہ جو بھی مسائل آتے جائیں گے، جو بھی نکات آئیں گے، اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلاف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قوم اپنے اسلاف سے روگردانیاں کرتی ہیں، جو قوم اپنے اسلاف کی غلطیاں نکالتے ہیں، جو قوم اپنے اسلاف کو نیچا دکھاتی ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی بھی کامیاب قوم نہیں ہے، بلکہ ذلیل و خوار اور ہلاکت والی قومیں ہیں۔ تو ہم مسلمان قوم ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے اسلاف کے احترام جانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور وہ ہمیں قرآن و حدیث نے سکھایا ہے۔ پہلی آیت سورہ توبہ میں جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وہ اصل میں غار ثور کا واقعہ ہے۔ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الشریف آپ کو اپنے بستر پہ آرام کرنے کا حکم دے کے ساتھ جن کو لے گئے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو 3 راتوں کی خلوت، 3 شب و روز کی خلوت کسی اور کے بغیر صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، اور کوئی نہیں ہے، 3 شب و روز کی خلوت غار ثور میں نصیب ہوئی، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس غار ثور کا تذکرہ رب تبارک و تعالی سورہ توبہ 40 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ۔ پہلے جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ذکر ہوا تو فرمایا اگر وہ مدد نہیں کرتے، اگر وہ ساتھ نہیں دیتے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ خود مدد کرنے والا ہے، اللہ خود مدد کرنے والا ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد کی ہے۔
کب؟ اب مدد تو ہمیشہ ہے، تائید تو ہمیشہ ہے، کب مدد کی ہے یہاں پر ذکر فرمانے کے لیے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کفر کرنے والوں نے نکالا اپنے شہر مکہ سے، جب ان کو نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے ایک جب وہ غار میں تھے۔ ثانی اثنین دو کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی اثنین دونوں میں سے ایک نے جب وہ غار میں تھے یعنی غار ثور میں تھے، کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے فرمایا، کہا، یقولو کا معنی کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس لیے فرمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب غار میں تھے فرمایا اپنے صاحب سے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے فرمایا۔ تو صاحب کا کیا معنی ہے؟ صاحبہ سے صاحب بنا ہے، جس نے صحبت حاصل کی وہ صاحب ہے۔ صاحب کا اور بھی معنی ہے، صاحب کا معنی مالک کا بھی آتا ہے، صاحب شان کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ معاملہ کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس کے مالک کو کہا جاتا ہے صاحب شان۔ صاحب کا معنی مالک کا بھی ہے، صاحب کا معنی ساتھی کے بھی ہے، صاحب کا معنی صحبت یافتہ بھی ہے، جن کے ساتھ صحبت ہو۔ فرمایا لصاحبہ، اپنے صاحب سے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند تر بالا تر ہے صدیق اکبر کی ذات سے، اس لیے یہاں معنی آئے گا صحبت یافتہ یا دوست کا۔ تو یہ صحابی جو کہا جاتا ہے اسی مادے سے، صاحب جس مادہ سے ہے صحابی بھی اسی مادے سے ہے۔ تو کیا بنا کہ یوں اگر مفہوم کے انداز میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں میں سے ایک نے فرمایا اپنے صحابی سے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کیا فرمایا؟ لا تحزن، پریشان مت ہونا، ان اللہ معنا، یہاں ہم دو نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، لا تحزن، پریشان مت ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ نقطہ عرض کرتا چلوں، ذہن سے بات نہ نکل جائے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ معیت کا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آیا جملہ کہ اپنے کلام کے طور پہ اس کو قرآن شریف میں شامل کر لیا۔ یہ قول جو ہے، کہنا، یہ بات جو ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مگر اللہ کو پسند آیا تو قرآن شریف میں شامل کر لیا اپنے کلام کے طور پہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پریشان مت ہونا ابو بکر، اے میرے صاحب، اے میرے دوست، پریشان نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کیا عرش سے اتر آئے تھے؟ ایک سوال یہاں پر، ایک عقیدے پر میں بیان کرتا جا رہا ہوں نقطہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے زبردست قسم کا رد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی خبیر ہے، علیم ہے، کچھ فرماتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں ہم ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو
اس لیے عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہ موجود مطلق ہے، صرف عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہی عقیدہ اسلاف کا ہے، یہی عقیدہ قرآن کا ہے، یہی عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تبھی تو فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لفظ نے کیا کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ڈرے نہیں، پریشان نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے نے کیا کیا؟ ساتھ ساتھ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، حضرت ابو بکر صدیق پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو گیا۔ سکینہ کیا ہے؟ تسکین، طمانینت قلب، بے قراری دور ہو جانا، سکون آ جانا۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل کرے، تسکین نازل کرے، سکینہ نازل کرے، یہ عام سکینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل نہیں ہے، بخالت تو اللہ کی ذات کے قریب بھی نہیں ہے، محال ہے اللہ کے لیے، کیونکہ بخالت کرنا یہ رذائل صفات میں سے ہیں۔ تو اللہ نے جب سکینہ نازل کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بے قراری دور نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ گھڑی سب سے بڑھ کر افضل ترین گھڑی اور افضل ترین وقت تھا، جب رب نے اپنے قدرت کی طرف سے، الوہیت کی طرف سے، سمدیت کی طرف سے روحانی تسکین ابو بکر صدیق پہ نازل کی، اور قرآن ہے یہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ اس کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادات کریمہ میں، رب تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے، کیا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ تسکین غیبی، تسکین روحانی بھی نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادات قدرت میں سے ہے۔ عادات قدرت کے عادتوں میں سے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تسکین نازل فرماتا ہے، تسکین نازل فرماتا ہے۔ یہ جو لوگ بھاگتے ہیں پیروں کے پیچھے، ولیوں کے درباروں میں جاتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تسکین ڈھونڈتے ہیں، تسکین ڈھونڈتے ہیں۔ صدیق اکبر کو جو تسکین نصیب ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی فیض ہمیں مل جائے، اسی تسکین کا ہی ترجمہ فیض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے فیض الہیہ نازل فرمایا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی لشکر سے مدد فرمائی جو نظر نہ آنے والی لشکر ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسی لشکر ہے جو نظر نہ آنے والی ہے۔ لم تروہا، تروہا کا معنی نہ دیکھے جانے والی لشکر سے مدد فرمائی۔ یہ جو کبوتر کا جالا بنانا، ان کا نظر نہ آنا، نشان قدم کا مٹ جانا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدسیوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یافتہ ہو کے انہوں نے کیا۔ اس کا اشارہ فرمایا رب نے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ سراقہ کا واقعہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب دل میں غلط ارادہ رکھا کہ پکڑ لوں، مکے والوں کو کے پاس لے جاؤں، انعام حاصل کروں،
تو اس کا دست جانا، شل ہو جانا، یہ حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بات آئی ہے، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، اصل موضوع پہ آگے چلے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، دین ہے ہمارا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کبھی تسکین فیض نازل فرماتا ہے، فیضان الہیہ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، بے جان دین کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی ہمارا کبھی نہ دیکھے جانے والی لشکر سے بندوں کی مدد بھی فرماتا ہے، حالانکہ وہ کن فیکون کے مالک ہے، جو چاہے کہہ دے کر دے، مگر لشکر بنا کے رکھا ہوا ہے، لشکر ہے مدد کرنے کے لیے، تائید کے لیے۔ جو لم تروہا، جو دیکھے جانے والی لشکر نہیں ہے، نہ دیکھے جانے والی لشکر ہے۔ کیوں آپ نے نہیں سنا، نہیں پڑھا بدر میں نہ دیکھے جانے والی لشکر نے کیا کچھ کر دیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں تلوار اٹھا کے ایسے وار کرنے والا ہی تھا، میں نے تلوار کا وار کیا بھی نہیں، سر قلم ہو گیا، در سے سر جدا ہو گیا کافر کا، مشرک کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آئے ہوئے تھے، قدسی آئے ہوئے تھے، وہ جس کی طرف تم نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کروں تو فرشتے تم سے پہلے قتل کر دیتے تھے۔ لم تروہا، نہ دیکھے جانے والی لشکر۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی نچلے باتیں، نچلے کلمے، سفلا کہتے ہیں نچلی چیز کو، جو کہہ رہے تھے کہ مار ڈالو، خانہ بدر کر دو، قید کر دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت سے پہلے مشورہ جو کیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس کو نیچا کیا، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کا ہی کلمہ برتر و بالا ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 40۔ اس میں واضح طور پہ مجھے بتائیے، پوری ہسٹری پڑھیے، ہسٹری دان مورخین سے پوچھئے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں کہ غار ثور میں کہیں کسی کتاب میں، کسی ہسٹری میں، ماننے والے نہ ماننے والے، چاہنے والے نہ چاہنے والے، اپنے پرائے کسی نے بھی ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کسی کا ذکر کیا؟ اپنوں نے بھی ابو بکر صدیق کا ذکر کیا تو غیروں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو اسی سے یہ جو فرمایا گیا کہ لصاحبہ، تو حضرت نص قرآنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا اثبات ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اگر نص قرآنی سے ثابت ہے تو انکار کفر ہے۔ جملہ بڑا کہہ گیا ہوں اور ذمہ داری سے، نص قرآن کا انکار کفر ہے۔ نص قرآنی سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اثبات ہے تو انکار کفر ہے۔ ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، جس میں اشارہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ متذکرہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے موضوع کے طور پہ،
رب تبارک و تعالی سورہ 24 پارے کے پہلے دوسری آیت میں، پہلے صفحے میں دوسری آیت میں فمن ازلم سے شروع ایک آیت، اس کے بعد دوسری آیت سورہ زمر آیت نمبر 33 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آئے، وہ کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی ساتھ لے کے تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، وصدق بہ اولئک ہم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو سچائی لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بہ، جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی متقین ہے۔ اور ھدی للمتقین، قرآن شریف سے ہدایت پاتا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر موجود ہے کہ وصدق بہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مردوں میں، آپ کے علم میں ہوگا کہ خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہماری امی جان، ہماری مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور کم سن بچوں میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معراج سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کافروں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی، عرش کی، لامکان کی سیر کر کے راتوں رات واپس تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ سنا، اب تک تو ایمان لا کے جو ہے جو بھی کہتے ہیں اسی پہ ایمان لاتے ہو، جو بھی فرماتے ہیں اسی پہ ایمان لاتے ہو، آج ایسا دعویٰ کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم بھی انکار کر دو گے سن کے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حرم شریف سے نکل کے راتوں رات مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے لامکان تک سیر کر کے واپس راتوں رات تشریف لے آئے ہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ روایت کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، منکر ہے، انکار کرنے والے مشرکین ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے فوراً فرمایا اگر وہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی حق ہے۔ اس میں اصول حدیث تو یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے دیکھ کے لو بات جو کی جا رہی ہے کون کر رہا ہے، جھوٹا تو نہیں کہہ۔ اکبر نے اس اصول کو یہاں نہیں رکھا، فرمایا اگر اس بات میں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کا چرچا ہے، تو ابو بکر صدیق نے راوی کو نہیں دیکھا، بات کو دیکھ کے اقرار کر لیا، اور سب سے پہلے معراج پہ آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے قرآن شریف میں جہاں اشارے سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تیسری جگہ سورہ واللیل کے اندر، اور یہی 3 آیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سورہ واللیل کے اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رب تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا، بخیلوں کا ذکر آیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ بخالت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال نہ دینے والے، انکار کرنے والوں کے لیے نار تلظہ کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا۔ مقصد آگے ہے، میں اس میں بات نہیں بڑھاؤں گا۔ آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ فرمایا یہ آگ، یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس سے ہم بڑے پرہیزگار کو، اس سے ہم بڑے پرہیزگار کو دور رکھیں گے۔ متقی، پرہیزگار، متقی کا معنی پرہیزگار، اتقا کا معنی بڑا پرہیزگار، بڑا پرہیزگار۔ بلکہ ایک اس کو اگر مبالغہ لیا جائے تو معنی بنے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ جیسے اکبر، اسی طرح اتقا کا معنی بنے گا بڑا پرہیزگار۔ تو رب فرماتا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، متقیوں میں سب سے بڑا ہے، بعد از انبیاء کرام، ان کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے۔ آگے پہچان کروا رہا ہے رب تبارک و تعالی، فرماتا ہے بڑا پرہیزگار وہ کون ہے؟ الذی، بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الذی، وہ جو یؤتی مالہ یتزکیٰ، جنہوں نے اپنا مال دیا اور تزکیہ مال و تزکیہ نفس حاصل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مال دینا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابن جوزی نے تفسیر المیسر کے اندر تفسیر کی ہے کہ یہاں پر الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مال دیا کس نے؟ رب نے۔ دیتا کون ہے؟ رب، اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیا اللہ نے، حقیقتاً بات کر رہا ہوں، حاشا وکلا یہ غلط مفہوم مت نکال لینا کہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے۔ دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ مگر بخاری شریف کی حدیث شاہد ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، او اللہ معطی وانا قاسم، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹھے رہو، مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، اے اللہ بیٹ اولاد دو، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، شادی نہ کرے، دے گا رب، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی، بیٹا ملا، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر نظام ایسا
نہیں ہے۔ نظام یہ ہے کہ جس ذریعے سے تمہیں ملے گی وہ ذریعہ اپناؤ، پھر مانگو۔ جس وسیلے سے ملنا ہے وہ وسیلہ لو، پھر مانگو، پھر جا کے نظام کے مطابق تمہیں اولاد ملے گی۔ تو پھر اولاد اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، اللہ مجھے اولاد دے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ شادی کریں، پھر جا کے اللہ سے اولاد مانگے۔ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ شادی کے بغیر اولاد مانگنا یہ تو مذاق کرنا ہے، کیونکہ اسباب نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ بغیر وسیلے کے، بغیر اسباب کے کیا تماشا تم نے لگائے رکھا ہے؟ یہ نظام خدا کی بندی کے خلاف ہے۔ تو اس طرح وسیلے کا ہم قائل ہیں، اور وسیلہ ہے اور دے